اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 120 and 121۔ اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ نساء آیت نمبر 119 کی جو تفسیر تھی اور تعویلات تھی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو گمراہ کرے۔ یہ پاور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ کمپلیٹ بحث دیکھ لی تھی۔ اور شیطان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ کیا ہے کہ کسی گناہ کو، کسی غلط کام کو خوبصورت بنا کر، یا اور خوبصورت بنانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے اس کی ایک کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے۔ جواز اس کا آپ کے ذہن میں بنا دے گا کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے، یہ کام کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی توجیحات بیان کر دے گا کہ یہ اس بیس پہ یہ ٹھیک ہے، آپ کریں۔ لیکن کرنا جو ہے وہ انسان نے خود ہوتا، اور یہی وہ جھگڑا ہے جو کہ جس سورہ ابراہیم کی ہم نے آیت دیکھی تھی کہ آخرت میں وہ بری و ذمہ اپنے آپ کو قرار دے گا کہ جی میں نے تو ان کو صرف دکھایا تھا کہ یہ ہے، کرنا تو انہوں نے تھا، کرتے نہ کرتے میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا تو زور ہی نہیں تھا کچھ بھی۔ یہ وہی تھیم آگے بھی چل رہا ہے۔ اور آج کی جو 120 اور 121 نمبر آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اس میں یعیدہم یعنی ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان اور شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے الا غرورا جو کہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی شیطان کے وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اس کی اتباع کریں، شیطان کی اتباع کریں، ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے عنہا اس سے محیصا نکلنے کا راستہ۔ اس کے مفردات میں یعیدہم، یہ وعدہ جو ہم عام طور پہ اردو میں لفظ بولتے ہیں وعدہ، یہ وہی ہے، واو عین دال، الوعد وعدہ کرنا، اور غرورہ یہ غرر سے ہے، کسی کو غافل پا کر اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا۔ انسان غافل ہوتا ہے تبھی تو اس کے وسوسوں میں اور اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ مأواہم، المأوا سے ہے کسی جگہ نزول کرنا یا پناہ حاصل کرنا۔ محیص، المحصی، میم ہا صاد، اصل معنی کسی چیز کو کھوٹ اور عیب سے پاک کرنے کے، یعنی یہ ہے تو معنی اس کا یہ ہے، لیکن جب اس کو یہاں اس جہنم کے ساتھ ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے پاک اپنے آپ کو نہیں کر سکیں گے، تو اس کا محاورتاً معنی یہ بنتا ہے کہ وہ کوئی راہ نہیں پائیں گے وہاں سے جہنم سے نکلنے کی۔ اب اس کی جو تفسیر علمیہ ہے دونوں آیات کی، وہ یعیدہم، وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، اور کس طرح کے وعدے کرتا ہے، کیسے وسواس ڈالتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ جنت ہے نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، عذاب قبر نہیں ہے، یہ سب انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ آج کل جو ہے یہ تو چلو ایک مثال دی گئی ہے، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے اور کوئی حساب نہیں ہے، یہ تو ایک مثال دی گئی ہے، لیکن اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ آپ کو کئی لوگ جو ہیں وہ داڑھی رکھ کے بھی اور وہ دستار باندھ کے بھی اور وہ بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے بھی شو کر کے اس طرح کے
وہ ملیں گے جی یہ چیز ہے، یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. وہ میں نے ایک تو سنا تھا، وہ تو کیا میں بیان کروں. بہرحال وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے جن کو وہ کبھی پا نہیں سکتے. جہاں تک اس کا تعلق ہے نا یعیدہم، جب عقائد میں خرابی آتی ہے نا بنیادی عقائد میں، تو وہاں پہ بھی اصل میں یہ وسوسے ہی کام کرتے ہیں، جس کو وہ علماء جو عقائد کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں بنیادی عقائد میں، وہ اس کو اپنا علم سمجھتے ہیں. وہ علم نہیں ہوتا، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے جس کو وہ اختیار کر لیتے ہیں. جب یہ بات روز محشر پیش ہوگی تو اس دن وہی آئے گی آیت سورہ ابراہیم والی. اس نے کہنا جی میں نے تو ان کو بتایا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، تو یہ نہ مانتے میری بات، تو میرا تو اس میں قصور کوئی نہیں ہے. تو موڑ چھوڑ کے وہ اخیر جو ہے نا وہ آنی مسلمان پہ ہی ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ ان سے محض فریب ہی ہوتا ہے. یعنی وہ دکھاتا کچھ ہے، اس کی حقیقت ہوتی کچھ ہے، تو یہ فریب ہی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ غافلین میں سے نہ، غافلوں میں سے نہ ہو جانا، یہ شیطان کے وسوسے میں پھنستا وہی ہے جو اللہ سے غافل ہو. یہ اس میں معاملہ ہوتا. اس کے بعد اگلی آیت ہے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارا اور بھاگنے کا رستہ نہ پائیں گے. یہ فائنل، یہ فنالٹی یہ ہے کہ یہ ان کی جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، جس میں سے وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے. کون؟ جنہوں نے شیطان کی پیروی کی. یہ تفسیر مدارک التنزیل امام النصفی کی جو ہے. ان دونوں آیات کی جو تعویلات ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ تقریباً تعویلات یہ وہی ہیں جو پہلے تھی، کہ لوگوں کے مزاج طبع کے مطابق شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ بالکل وہ دنیا دار ہے تو اس کو کہیں وہ دین کی طرف سے کوئی وعدہ کر لے گا اس کے ساتھ یا اس کو امید دلا دے گا. نہیں، جس قسم کا بندہ ہے اسی قسم کے وعدے. یعنی اگر وہ دنیا دار ہے تو اس کو دنیا داری خوبصورت کر کے دکھا دے گا. اگر کوئی عالم ہے تو اس کو دین کے اندر جو خرابی پیدا کرنی ہے نا وہ خرابی خوبصورت کر کے دکھا دے گا. وہ عالم یا وہ بندہ جو دین کا کام کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرا علم ہے. اسی لیے تفسیر القرآن اور فہم الحدیث، فہم القرآن اور فہم الحدیث، اس کے لیے مشاہدہ اور اس کے لیے علم لدنی کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس میں جب مشاہدہ اللہ کی طرف سے آئے تو شیطان اس کو چینج نہیں کر سکتا، اور جو علم لدنی ہے وہ اللہ کا خاص علم ہے جو اپنے پاس سے وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اس میں بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا. وہاں سے جو چیز آتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں میں اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ غلطی کر رہا کہ جو احادیث لے کر تفسیر بیان کرتے ہیں وہ احادیث کا سہارا لیتے ہیں. احادیث موجود ہوتی ہے، آیت سامنے رکھی، بات ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. مگر وہ لمیٹڈ ہے، اور اس لمیٹیشن نے ہماری جنریشنز کا نقصان کیا. ہمیں جو قرآن جس کا جو ایک یونیورسل ایفیکٹ رکھتا ہے اور جس کا ایفیکٹ جو ہے وہ روز محشر تک جانا ہے، ہم لوگ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر جا ہی نہیں سکے. ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا کہ یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے آگے گئے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے. یہ بھی ایک اس میں سے شیطان کی اسٹریٹجی ہے کہ ان کو قرآن کی ڈیپتھ میں جانے ہی نہ دو. یہ وہاں گئے تو میرے قابو سے باہر ہو جائیں گے. اور اس کے لیے استعمال کون ہوگا؟ اس کے لیے استعمال وہی ہوگا جو دین کے کام کرتا. تو دین کا کام جو کرے گا اس کو وہ اس سائڈ پہ لگا دیں گے. بچے گا اس سے وہی دین کا کام کرنے والا کہ جس کی ڈوری اور جس کی ہر چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. خود عالم بننا اور اللہ کی طرف سے عالم بنانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو خود عالم بنے اس کے بھٹکنے کا بہت چانس ہے. جس کو اللہ عالم بنائے
اس کے بھٹکنے کا چانس نہیں ہوتا۔ بس یہ اگر فرق سمجھ میں آ جائے تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ ان سے محض فریب ہی ہوتا ہے، سوا اس کے کہ لوگ دنیاوی زندگی اور دنیا کی زینت و ترک معصیت و توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کرم اور بخشش کے شیطانی وعدے کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائیں۔ یہ وہی جو لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا کہ توبہ نہیں کرنی، گناہوں کو نہیں چھوڑنا، بس یہ سوچی رہنا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا رحمان الرحیم، اور جی 114 دفعہ ذکر ہوا ہے الرحمن الرحیم کا، تو وہ اس لیے بے فکر ہو، کچھ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح دنیا کے معاملات ہیں، میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے، کیونکہ یہ جو تینوں آیات ہیں 119 120 اینڈ 121 آل ٹوگیدر، یہ ہماری زندگی میں ہر دن، ہر گھنٹے کے اندر، ہر منٹ کے اندر اس کا ایفیکٹ ہماری زندگی میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مثالیں اس میں بیان کریں گے کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہم کہاں کہاں کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، سورہ لقمان 31واں سورہ 33 نمبر آیت۔ بس دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی شیطان تمہیں اللہ سے متعلق دھوکے میں ڈال دے۔ اور الغرور سے مراد شیطان ہے، جو اس سے دھوکہ کھا جائیں ان کے لیے کیا ہے، اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں یہ فرمایا ہوا کہ ہم نے کو جن و انسان جو ہیں، جن و انس، ان کو جہنم کے لیے بنایا، اور یہ خاص ان کے لیے ہے جو شیطان کے کہنے میں آ گئے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے چھٹکارا اور بھاگنے کا راستہ نہ پائیں گے، جیسا کہ وہ ان کو پکارتی، اور بے شک اسی جہنم کے لیے تخلیق کیا گیا، بڑی حکمت اور مشیت ازلی کے ساتھ، لہذا سمجھو۔ جس کو تخلیق، اب وہ انسان کہتا ہے کہ جی میرا قصور اس میں کیا ہے، میں نے کون سا کوئی مجھے اگر بنایا جہنم کے لیے تو پھر میں دنیا میں نیک کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ اینڈ مراد یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، اور یہ شیطان کے پیٹے میں پڑیں گے جا کے، تو اس کو بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو تخلیق کیا جہنم کے لیے، کیونکہ ان کا اینڈ وہی ہے۔ التاویلات النجمیہ فی تفسیر الشعری، یہ نجم الدین الرازی الکبریٰ اور شیخ العلا السمنانی، انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا بعد میں، جلد 2 صفحہ 203، دارالکتب علمیہ بیروت 1970 میں پرنٹ ہوئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو حال تھا پہلے بیان ہوا جو شیطان کے پیروکار ہوں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس میں سورہ النساء آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، سندخلہم، ہم انہیں داخل کریں گے، جنات میں، جنت میں، تجری من، بہہ رہی ہے، تحتہا، اس کے نیچے بہہ رہی ہیں، انہار، نہریں بہہ رہی ہیں، جو دودھ اور شہد کی ہم محاورتاً استعمال کر جاتے ہیں، یہ وہ ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ابداً، ہمیشہ۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ صدق سے بیان کرنے والا کون ہے؟ والذین آمنوا، یہ آگے اب اس کی تفسیر آ گئی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہے؟ مقصد، امام نصفی کہتے ہیں کہ مقصد اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں اور شیطان کے جھوٹے وعدوں میں کمپیریزن کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سچا نہیں۔ یہ تیسری تاکید ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیے گئے وعدے ضرور پورے فرمائیں گے. سمپل، بظاہر سمپل نظر آ رہی ہے آیت، لیکن دیکھتے ہیں. اب آ جائے اس کی تعویل میں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. عاملوا الصالحات کے بارے میں پہلے ایک علیحدہ سے اس پہ بحث ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس کو مختصراً بیان کر دیں کہ اعمال صالحہ ہم اس کو فیس پہ لیتے ہیں عام طور پہ. نماز پڑھی عمل صالحہ ہے، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا اعمال صالحہ ہے، لوگوں کی مدد کی اعمال صالحہ ہیں، ٹھیک ہے، اولاد کی پرورش کی اعمال صالحہ ہیں. یہ اس طرح کی تمام نیکی ہم اس کو اعمال صالحہ گنتے ہیں، لیکن اس میں ایک بنیادی فرق ہے. اعمال صالحہ صرف اس عمل کو کہتے ہیں جو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے. جب کوئی بظاہر نیکی ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ ہے، اگر یہ کیا گیا ہے دکھاوے کے لیے تو یہ اپنی وجود میں تو وہ اعمال صالحہ ہے، مگر اپنی حقیقت جو اکاؤنٹنگ جس کی ہوگی اس میں وہ اعمال صالحہ میں وہ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ناقص ہو گیا. عمل تو وہ صالح ہے مگر وہ ناقص ہو گیا اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہ تھا بلکہ دکھاوے کے لیے تھا. تو یہ مختصر اس میں ہوا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اس ٹائم جب روز محشر جب سارا کچھ ہوگا کہ آج صرف وہ اعمال لیے جائیں گے جو میرے لیے کیے گئے تھے. عامل الصالحات جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس میں اپنی نیت کو خالص رکھنا بہت ضروری ہے، اور جب اعمال میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ اعمال صالحہ میں اس کی اکاؤنٹنگ نہیں ہوگی، چاہے وہ عمل بظاہر جو ہے وہ نیک ہو. نجم الدین الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ یہ دلیل دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سورہ الاحزاب 33واں سورہ 70ویں آیت. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو جو کہ لا الہ الا اللہ ہے. یصلح لکم اعمالکم. سورہ الاحزاب 33واں سورہ 71ویں آیت. وہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، یعنی اخلاص. بے شک اعمال کی اصلاح اخلاص میں ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا نا یصلح لکم اعمالکم، یعنی تمہارے اعمال کو صالح بنا دے گا. ان ترجمہ انہوں نے کیا سنوار دے گا، لیکن بہرحال تو وہ جس چیز سے وہ سنوارے گئے، جس چیز سے وہ اس کو صالح کرے گا، اس کی وہ ہے اخلاص، فقط اللہ کے لیے خالص. دیٹس اٹ. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ بے شک اعمال کی اصلاح اخلاص میں ہے. جب تک یہ نہ ہو تب تک اعمال صالح نہیں ہوتے. یہی بات اللہ کی رحمت سے بھی سمجھائی ہے. آگے لکھتے ہیں کہ پھر جان لو کہ ایمان، تقوی اور ذکر پر استقامت سے اعمال صالح ہوتے ہیں، اور اعمال صالح کے ساتھ ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. سورہ فاطر 35واں سورہ 10ویں آیت. اس کی یعنی اللہ کی طرف پاکیزہ کلام جاتے ہیں اور اعمال صالح کو وہ بلندی عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کر دی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلام پاکیزہ کلام ہے، طیب کلام ہے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کو بلندی عطا فرماتا. پس ذکر اور اعمال صالحہ کرنے والے کو اس کی انانیت اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کی طرف جذب کر دیتا ہے. انانیت سے خلاصی عطا فرماتا ہے، یعنی انانیت اپنی ذات کا غرور، اپنے اندر جو غرور ہے، اپنے آپ کو بہت بلند سمجھنا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندے کی جان چھڑوا دیتا ہے، تکبر سے اور غرور سے اور ریاکاری سے. اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی پہچان یعنی معرفت اور حقیقت
کی طرف لے آتا، اس میں جذب کرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، سورہ البقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 152، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے پہلے درجے کا جو اظہار کیا گیا ہے، یعنی یہ جو پوری سیریز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس آیت میں ہے 122 میں سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ہم عنقریب ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بقیہ درجات کا اظہار یوں فرمایا، یعنی پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر آگے جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ النجم کی آیات نمبر 54 اور 55 میں بیان کیا۔ سورہ کا نمبر بھی 54 ہی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار جنتوں اور نہر میں ہیں، سچی مجلس میں حقیقی اقتدار والے بادشاہ کے پاس۔ یہ اگلا درجہ آ گیا، پہلا سٹیپ جنت میں داخلہ، دوسرا جو ہے پھر آگے یہ آ گیا کہ متقین جو ہیں وہ جنتوں اور نہر میں ہیں، اور پھر اگلا درجہ یہ آ گیا کہ سچی مجلس میں اقتدار والے بادشاہ کے پاس، یعنی مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ وعد اللہ حقاً، اللہ تعالیٰ نے اس کا سچا وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا ہؤلاء الجنہ ولا ابالی، یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بس یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ حدیث شریف میں آیا۔ یہ مکمل حدیث شریف جو ہے وہ یہ ہے، یہ الحمدللہ اس میں نے ایڈ کر دی تھی کہ سیدنا عبد الرحمن بن قتادہ سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہؤلاء الجنۃ ولا ابالی، سوری میں اس کو غلط پڑ گیا، ابالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا یہ جنت کے لیے اور میں بے پرواہ ہوں، اور یہ جہنم کے لیے اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول کس چیز کے مطابق عمل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے مطابق۔ سلسلہ صحیحہ کتاب الایمان والتوحید والدین والقدر، باب 35، حدیث کا نمبر 73، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 48 ہے۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، کون بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہے؟ یہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے قول کو سچا کہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ایمان اور یقین رکھے، سمپل از دیٹ۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔